السلام علیکم، ویلکم اگین۔ آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فا کے حوالے سے، ملکنڈ ڈویژن کے اضلاع اور اس سے متصل جو اضلاع ہے ان میں ان کی ناکامی اور شکست کی وجوہات اور اسباب پر مختصر جو میری اپنی ذاتی رائے ہے جس سے آپ کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، اور میری رائے بھی دراصل عوام میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر، ان کے اپنے کارکنان کی باتیں بھی سن کر اس سے جو میری ذاتی رائے بنی ہے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور اس کو آپ اپنے قائدین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ بالکل حق بجانب ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ مجھے سمجھائیں، میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھے قائل کر لیں، تو میں اپنی باتیں واپس لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو ہم نے جس طریقے سے کچھ باتیں جماعت اسلامی کے حوالے سے کی تھی، وہ کچھ باتیں آلموسٹ سملر باتیں یہاں پر بھی ہیں، لیکن ذرا مختلف زاویے اور مختلف اندازوں سے ہے۔ جس طریقے سے جماعت اسلامی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر جو متعارف چہرے ہیں ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، تو یہاں پر جمعیت علماء اسلام میں جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے اضلاع سے لوگوں کو لا کر الیکشن لڑوایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضلع ملکنڈ میں مردان کے مولانا قاسم صاحب آ کے الیکشن لڑتے ہیں، یا دیر کے گل نصیب خان جو کہ اب جمعیت علماء اسلام کا شاید حصہ نہیں ہے، وہ آ کر الیکشن لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ملکنڈ کے جو جمعیت علماء اسلام کے ووٹ ہے وہ تو شاید ان کو مل جاتے ہیں کسی حد تک، لیکن جو نیوٹرل ووٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی نمائندہ جیتتا ہے ہر الیکشن میں، وہ والے ووٹ ان کو نہیں مل پاتے۔ دوسری اہم وجہ، اب جیسے پچھلے تحصیل کے جو الیکشن تھے، ضلعی الیکشن تھے، بلدیاتی انتخابات، اس میں ان کی ناکامی کی جو وجہ تھی وہ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک ایسے علاقے سے کھڑا کیا گیا جس علاقے کا ووٹ بینک بہت کم تھا، اور جو بٹخیلا کا علاقہ ہے جہاں کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، تو وہاں سے کوئی نمائندہ کھڑا نہیں کیا گیا۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی تھا وہاں پر، لیکن میں خاص طور پر اس آج کا جو پروگرام ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آج کی ویڈیو، تو وہاں سے ایک ایسے عالم دین کو کھڑا کیا گیا جو کہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، اور وہ خصوصاً ایسے گاؤں سے تھے کہ اس علاقے کا ووٹ بینک بہت کم تھا، تو بجائے اس کے کہ ادھر سے ان کو کھڑا کیا جاتا، بٹخیلا سے کسی کو، تحصیل سے کسی کو کھڑا کیا جاتا، تو ان کو ایک ایسی جگہ سے کھڑا کیا گیا جہاں سے ان کا ووٹ بینک بہت کم تھا، اور وہ بہت بری طرح شکست جو ہے وہ ان کا مقدر بنی۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے، وہ جس طریقے سے دوسری پارٹیوں میں بھی گروپ بندیاں ہیں، بالکل سیم جمعیت علماء اسلام میں بھی پراپر گروپ بندیاں ہے، اور کچھ عرصے قبل، کچھ سالوں قبل تک تو باتیں ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھیں۔ تو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے جن کے اندر کوالٹی نہیں ہے آگے بڑھنے کی، اور انہوں نے ایک جمعیت علماء اسلام کو ایک جمود کا شکار کیا ہوا ہے ملکنڈ میں، اور ساتھ کے ضلعوں میں بھی ظاہری سی بات ہے، اور پرانے زمانے سے بیٹھے ہوئے ایک ایسی سوچ کے ساتھ، سطحی سوچ کے ساتھ، کوئی کھلا ذہن نہیں ہے، عوام میں انٹریکشن بالکل بھی نہیں ہے، صرف اپنے مدرسوں تک ان کا تعلق ہے، عام عوام تک جو ہے ان کی رسائی نہیں ہے، اور عام عوامی معاملات میں وہ انٹریکشن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عام عوام بھی ان کو زیادہ نہیں جانتی، اور اگر جانتی بھی ہے تو اس حد تک جانتی ہے کہ ہاں جی ہم جب سے پیدا ہوئے تو یہی لوگ ہیں اور یہی ہوتے ہیں، اور اکثر ان کو خود بھی نمائندگی نہیں ملتی، مطلب وہ اس قابل بھی نہیں ہے وہاں کی لیڈرشپ کہ ان کو خود نمائندگی دی جائے اور وہ وہاں سے نیشنل اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ تیسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ بھی ہے، یا چوتھی وہ یہ بھی ہے کہ جو نئی نوجوان نسل جمعیت علماء اسلام میں جو آج کل آگے بڑھ رہی ہے اور کام بھی کر رہی ہے، اور عام عوام میں بھی ان کا اچھا خاصا میل جول انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو ان کو بھی یہ جو گروپ بندیاں ہیں پرانی، تو یہ گروپ جو ہے ان کو بھی نہیں آگے آنے دیتے تاکہ وہ آگے آئے، اور اگر ان میں صلاحیت ہے تو وہ ایک قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے
اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر الیکشن لڑے تو ان کو بھی نہیں آگے آنے دیا جاتا. تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام فے کا ووٹ بینک ملکنڈ میں بہت زیادہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ایک اچھا نمائندہ مل جائے جو کہ اس میں کوالٹیز ہو لیڈرشپ کی، تو وہ جو نیوٹرل ووٹ ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ملا کر آرام سے الیکشن وہاں سے جیت سکتے ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہاں کی عام عوام جو ہے وہ اسلام پسند ہے، اور مدارس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں عمومی طور پر جو تبلیغی جماعت کی سوچ کے لوگ ہیں تو ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، اور وہ ووٹ انہی کو دیتے ہیں. تو یہ میری ایک ایسی رائے ہے کہ اس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ باہر کے ضلع کے علماء کو لا کر ملکنڈ میں الیکشن نہ لڑوائے جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو تو اس علاقے سے اپنے نمائندے کو کھڑا کرے جس علاقے کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہو، اور وہ بندہ اس علاقے سے ہو کہ کم سے کم وہ اپنے علاقے کی سطح پر بنیاد پر زیادہ ووٹ بینک لے سکے، اس کا ووٹ بینک زیادہ بن سکے. اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ان گروپ بندیوں کا خاتمہ کر کے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو مکمل طور پر کرش کر کے ایک نیا سیٹ اپ بنانے کی وہاں پر ضرورت ہے. اور چوتھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی نسلیں نوجوان علماء ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، اور ان کو بھی رستہ دینا چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کر کے دکھائیں. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.